حیا ٹاک کے معزز سامعین کو حیا کا السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے حیا کی آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ لوگ آگاہ رہیں۔ رینو باجی میرے آفس کی ایک پرباش، صاف ستھری اور نفسی شخص کی مالک ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرتی تھی۔ سب ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور سب کا وہ بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں انہیں باجی کہتا اور وہ مجھے پیار سے بھائی کہتی تھیں، جبکہ وہ مجھ سے 3-4 سال چھوٹی تھی۔ ہم اکثر لنچ ساتھ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے گھر کی کہانی بڑے پیار سے بتاتی تھیں جو کہ بہت دلچسپ ہوا کرتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان میں بڑی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اور زیادہ ہنسنے لگی تھیں۔ ان کا دھیان اپنے کام پہ اور زیادہ لگنے لگا تھا۔ لنچ کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، آپی ان دنوں آپ خوب مسکرا رہی ہیں؟ ان کا جواب تھا، ہاں بھائی، محبت جو ہو گئی ہے۔ باجی نے تفصیل بتائی، فیس بک پہ اس نے مجھے پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی تھی اور میں نے قبول کر لی۔ وہ بندہ بہت ڈیسنٹ ہے، بڑی اچھی لائنیں لکھتا ہے اور کمنٹ بھی لاجواب کرتا ہے، پرسنالٹی بھی بے مثال ہے۔ 2-3 دفعہ ملی ہوں میں تو اس کی دیوانی ہو گئی ہوں۔ میں نے باجی کو فیس بک کی دوستی کی بربادی اور بدنامی سے آگاہ کیا اور ایسی چیزوں سے بچنے کا مشورہ دیا۔ باجی نے بڑے پیار سے کہا، بھائی تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میرا والا ایسا نہیں ہے۔ وہ شہزادہ ہے جو تمہاری باجی کو شہزادی بنا کر لے جائے گا۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے 10 دن ہم آفس سے غائب رہے اور جب آفس پہنچے تو رینو باجی پچھلے 3 دنوں سے آفس بغیر اطلاع دیے نہیں آئی تھی۔ فون بھی بند تھا، ان تک رسائی کے دوسرے ذریعے سے بھی کوئی خبر نہ ملی۔ آفس کے بعد ہم ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے طبیعت کا بہانہ کر کے سو رہی تھیں۔ بامشکل تمام انہوں نے گیٹ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بے تحاشا رونے کے بعد وہ جب چپ ہوئی اور مجھے اپنے موبائل سے ایک ویڈیو دکھائی جسے دیکھنا میری ہمت سے باہر کی بات تھی۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکی ہوئی ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ رینو باجی کا بدبخت کمینہ فیس بک والا دوست اپنی اور رینو باجی کی خراب حالت میں ویڈیو بنا کر ڈیلیٹ کرنے کا 5 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے اس کے محض آپ 5 لاکھ روپے دو، نہیں تو میں یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل کر دوں گا۔ باجی مجھے کہنے لگی کہ کیا کیا جائے سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر پیسے دے کر وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے گا، اس کی بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ بات میں اور باجی آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ بڑی مشکل سے رینو باجی اس حادثے کو گھر والوں کو بتانے کے لیے راضی ہوئیں، ورنہ وہ خودکشی کو ترجیح دے رہی تھیں۔ پورے واقعے کے علم کے بعد گھر والوں کی کیفیت بھی عجیب ہو گئی تھی۔ باجی کی 55 سال کی بوڑھی ماں دنیا داری کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ باپ 60 سال کی عمر میں کھڑا ہوا تھا۔ رینو باجی کے ایک دور کے ماموں پولیس میں تھے، ان سے رابطہ کیا گیا۔ پولیس آفیسر کی ہوشیاری سے وہ بدبخت فرار لڑکا 3 دن بعد پولیس کی حراست میں تھا۔ کچھ دنوں بعد رینو باجی آفس آنے لگی تھیں، لیکن اب پہلے والی رینو باجی نہیں تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور بکھر بھی گئی تھی۔ میں بذریعہ میٹرو آفس سے روم کے لیے آ رہا تھا کہ ایک الگ بھگ 20 سال کی ذہین اپنی سہیلی سے کہہ رہی تھی، میرا والا ایسا نہیں ہے، وہ بہت ڈیسنٹ ہے۔ اور میں یہ قصہ سننے کے بعد اور غصے میں آ گیا تھا، میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پیارے دوستوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، خاص کر کے ان بہنوں سے
جو فیس بک کی دوستی کو یا کسی بھی سوشل میڈیا کی دوستی کو دل سے لگا لیتی ہیں اور میٹ اپ کرنے کے لیے اپنے گھر کی اور اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی لڑکا آپ سے کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ کا فرض ہے آپ اسے کہیں مجھ سے نکاح کر لیں، کیونکہ نکاح سے پہلے کوئی محبت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں، کسی انجان شخص پہ ٹرسٹ نہ کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔